أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الشعراء کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 30 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 43 پر. یہ وہ جملہ 13 آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات کا بھی تذکرہ فرمایا. اور یہ بندوں کی نیک صفات کا جو تذکرہ آ رہا ہے وہ اس سیاق میں آ رہا ہے, اس تسلسل میں آ رہا ہے کہ سورۃ الشعراء کے آغاز ہی میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی گئی تھی. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بتلایا کہ یہ وحی الہی ہے اور یہی وہ وحی الہی ہے جو پچھلے رسولوں پر بھی آیا کرتی تھی. یہ وہ وحی الہی ہے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والا کلام ہے جس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیادیں عنایت فرمائی. دین کی وہ بنیادیں جو حضرت نوح پر بھی نازل کی گئی تھی, حضرت ابراہیم پر بھی نازل کی گئی تھی, حضرت موسیٰ پر بھی نازل کی گئی تھی, حضرت عیسیٰ پر بھی نازل کی گئی تھی, اور اے رسول آپ پر بھی یہ نازل کی جا رہی ہیں. اور میں نے اس موقع پہ عرض کر دیا تھا کہ دین کی بنیادیں ہمیشہ ایک رہی ہیں. ہاں جزوی احکام میں تبدیلی اور اختلاف ہوتا رہا, لیکن اس دین کی عمارت کی جو بنیادیں ہیں وہ ہمیشہ یکساں رہی.
توحید کا عقیدہ ہو یا رسالت کا عقیدہ ہو، وہ آخرت کا معاملہ ہو یا عبادتوں کا معاملہ ہو، وہ عام روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہدایتیں ہوں یا پھر اخلاقیات کا درس، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نبیوں اور رسولوں کی شریعت میں یکساں رہی ہیں، مشترک رہی ہیں۔ اب جو ان پر ایمان قبول کرتا ہے وہ ہدایت الہی کو قبول کرتا ہے اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اور جو وحی الہی کی ان ہدایتوں کو قبول نہیں کرتا تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا عالم یہ ہوگا کہ قیامت کے دن گھبرائے ہوئے، لرزہ بر اندام، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور ان کا انکار، ان کا جھٹلانا، ان کی مخالفتیں وبال بن کر خود ان کے اوپر نازل ہو رہی ہوں گی۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندوں کو آگاہ کر رہا ہے اور اپنے رسول کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اسی حقیقتوں سے آپ انسانیت کو آگاہ کرا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ مخالفتوں کا طوفان ہے جو برپا ہو گیا، تو اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی روشنی میں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم سے میں ایک حبے کا روادار نہیں ہوں، معاوضہ تم سے میں طلب نہیں کرتا ہوں، میرا معاوضہ تو میرے رب پر ہے، لیکن رشتہ داریوں کا تو پاس و لحاظ رکھو، خونی رشتوں کا تو احترام کرو۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے قبیلہ قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں ہے جس سے میرا کوئی نہ کوئی رشتہ نہ رہا ہو، لیکن انہوں نے انسانی قدروں کو، ساری کی ساری انسانی قدروں کو پامال کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس حد تک پہنچ گئے کہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ایسے ہی تم کو چھوٹ ملتی رہے گی، منمانی کرتے رہو گے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تم کو سخت سزا سے دوچار کر دے، لیکن اس کا نظام یہ ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ بہت معاف کرتا ہے، بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ان رحمتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی ان کرم فرمائیوں سے استفادہ کرو، توبہ کرو، اللہ کی رحمتوں کی طرف دوڑو۔ اور پھر ایک حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر فرمایا کہ اس دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کو ہم دو طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور ہمیشہ ایک مسلمان کو یہ بات یاد رہنی چاہیے، یہ آخرت کا بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا یہ ہمارے اعمال کے بدلے کی جگہ نہیں ہے، رزلٹ یہاں نہیں برآمد ہونے والا ہے، یہ دنیا صرف دار العمل ہے، یہ ایگزامینیشن سینٹر ہے، یہاں آپ کو رزلٹ خود سے آپ معلوم کر لیں، یعنی اپنا دل، آپ کا ضمیر وہ گواہی دے دے، یہ الگ چیز ہے، سزا یہاں نہیں آئے گی، جزا یہاں نہیں ہوگی۔ لہذا دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں تو دو طرح سے ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اور انسان کے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے وہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے، کبھی الرٹ کرنے کے لیے، جیسے الٹیمیٹم ہوتا ہے
الٹیمیٹم دینے کے لیے، متنبع کرنے کے لیے کہ غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ بعض مصیبتوں سے بندوں کو دوچار کرتا ہے۔ یہ آنے والی مصیبتوں کو کبھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ حساب کتاب یہاں بے باک کیا جا رہا ہے، یہاں سزا دی جا رہی ہے، نہیں، جو کچھ ہے وہ انشاءاللہ آخرت میں ہوگا۔ یہاں دنیا میں یہ دو الگ الگ مقصد سے آپ چاہے تو کہہ لیں، یا دو الگ الگ وجہ ہے، سبب ہے جس کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو کوئی مصیبت تم پر آتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ دراصل تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوا کرتی ہے، تمہارے اپنے کالے کرتوت ہوتے ہیں، تمہاری غلطیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ بہت معاف کرتا ہے، بہت معاف کرتا ہے، بہت درگزر کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز مجبور نہ سمجھو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے، اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ انسان جس وقت گناہ کر رہا ہو اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کر دے، اس کو ختم کر دے، گناہ کرتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ مار ڈالے، یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گناہوں پر پکڑ کرنے آ جائے اللہ تعالیٰ تو اس دنیا میں روئے زمین پر کسی کو زندہ نہ چھوڑے، تم سارے جانداروں کو ختم کر دے، وہ فضاؤں میں پرندوں کو اور پانی میں مچھلیوں کو اور یہاں تک کہ بلوں میں کیڑوں کو ختم کر دے، ایسا عذاب نافذ کر دے۔ لیکن فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں پر بہت رحم و کرم کرنے والا ہے، وہ بہت معاف کرتا ہے، بہت معاف کرتا ہے۔ اور پھر جب مہلت پوری ہوتی ہے، موت سے انسان دوچار ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، تب سزاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو کوئی مصیبت تم کو آ رہی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے کوتاہیاں کی، تم نے بگاڑ دیا اس دنیا میں، تم نے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ارشاد فرمایا زمین تو زمین، سمندر کو بھی تم نے بگاڑ دیا، ہر جگہ تمہارے فتنے ہیں، اور ان فتنوں کا نتیجہ ہے جو تم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، لڑائیوں کی شکل میں، پولیوشن کی شکل میں، اور اس شکل میں، اس شکل میں، نئی نئی بیماریوں کی شکل میں، یہ سب اپنی انسان کی غلطیاں ہیں جس کا وہ نتیجہ اور جس کا وہ خمیازہ اس دنیا میں بھگت رہا ہے۔ لہذا فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم کرتے ہو کوتاہی۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، پھر غلطی پر دوسری غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، پھر غلطی پر تیسری غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ کبھی کبھی پھر وہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے، جب پچھتاتا ہے اور روتا ہے، تڑپتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ پہلی غلطی پہ جہاں کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا نہیں آتی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک میں موٹی سی مثال دوں کہ عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان قانون توڑتے ہیں، لہذا 3 سواری لیے جا رہے ہیں، غلطی نمبر 1، اس کے بعد جا رہے ہیں رانگ روٹ، غلط راستے سے، غلطی نمبر 2، پھر دیکھ لیا کسی ٹریفک کے پولیس والے کو تو پھر اسپیڈ بھی بڑھا دی، گاڑی دوڑا بھی رہے ہیں، اب یہاں پھنستے ہیں، گرتے ہیں، مرتے ہیں، ٹانگ توڑواتے ہیں، غلطی پر غلطی انسان کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اس کو احساس نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے پکڑ آتی ہے یا مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے جس میں وہ پھنس جاتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، انسان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ ابن سیرین ایک بہت بڑے تابعی تھے، بڑے اللہ والے تھے، اور ان کا عالم یہ ہے کہ ان کو ایک بیماری ہوئی، علالت ہوئی، پریشانی ہوئی، تو انہوں نے غور کرنا شروع کیا میں نے کیا غلطی کی، اور ان کی جو آزمائش تھی وہ آزمائش یہ تھی کہ انہوں نے کچھ قرض لیا تھا، قرض لینے کے بعد سے وہ ادائیگی کے قابل نہیں رہے، آمدنی نہیں ہے، سورس نہیں ہے، لہذا ان کو دشمنوں سے چھپنا پڑ رہا ہے، جن کو پیمنٹ کر رہا ہے ان کو چھپنا پڑ رہا ہے، اور غمزدہ ہیں۔ جب لوگوں نے غمزدہ دیکھا تو پوچھا کہ آپ پر غم کیوں آیا، آپ تو اتنے عبادت گزار ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ میں نے غور کیا، میں نے اپنے نام اعمال پر نگاہ دوڑائی، میں نے اپنی پچھلی زندگی پر غور کیا، تو میں نے محسوس کیا میں 40 سال سے متواتر ایک گناہ کر رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لوگ حیران ہوئے، ابن سیرین اتنی بڑی بات کیسے کر رہے ہیں کہ 40 سال سے وہ کوتاہی کر رہے ہیں۔ تحقیق کی، معلوم کیا تو اس کے معنی ہرگز یہ نہیں تھے کہ 40 سال سے وہ کوئی نماز چھوڑ رہے ہو، نعوذ باللہ۔ یہ مفہوم نہیں تھا کہ وہ 40 سال سے واجبات کی کسی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہوں۔ انہوں نے جس کو اپنا قصور سمجھا، جس کو اپنا جرم سمجھا، جس کو اپنا گناہ سمجھا، وہ یہ کہ وہ 40 سال سے مغرب بعد سورۃ الواقعہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، لہذا وہ کہتے ہیں کوتاہی میں کر رہا ہوں اسی لیے یہ میرے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے، اگر میں کوتاہی نہ کرتا تو مجھ پہ کوئی مصیبت نہ آتی۔ یہ اہل اللہ کا جو عالم یہ ہوتا ہے کہ فرائض اور واجبات تو بہت بڑی بات ہے، چھوٹے چھوٹے مستحبات پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسی نیکی چھوٹی جا رہی ہو جس کی وجہ سے ہم آزمائش میں پڑے ہوئے ہوں، جس کی وجہ سے ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز جس کا میں نے اشارہ کیا اور قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کھلے الفاظ میں اس کی وضاحت کر دی کہ کبھی کبھی جو آزمائشیں آتی ہیں وہ اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کا درجہ بلند ہو، اور بندے کے اعمال ویسے نہیں ہوتے، آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، لمبی باتیں وہ اسرائیلیات میں سے ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا تعلق ہے، تو کوئی ایسا مستند واقعہ نہیں ہے کہ بخاری و مسلم میں بیان کیا گیا ہو، لیکن تفسیر میں یہ واقعہ یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عام سے نوجوان پہنچے اور انہوں نے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، میرے لیے یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ اس شخص کی وہ حاجت پوری کر دے جس حاجت سے تو خود واقف ہے۔ ضرورت نہیں بتا رہے ہیں وہ صاحب کیا ضرورت ہے، ملازمت نہیں ہے، صحت کا مسئلہ ہے، یہ کچھ نہیں بتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری دعا کس سلسلے میں، کون سی حاجت کے سلسلے میں؟ کہا اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، وہ جانتا ہے، آپ صرف اللہ سے اتنی دعا کر دیجئے، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کہہ دیجئے اللہ اس شخص کی جو حاجت ہے جس کے لیے یہ تڑپ رہا ہے وہ حاجت آپ پوری کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی، اور رسولوں کی دعا آپ اندازہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھیجی کہ ان کی دعا قبول ہو گئی، آپ نے سفارش کر دی، آپ نے دعا کر دی، ہم نے قبول کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر جا رہے تھے تو دیکھا کہ اس شخص پر درندوں نے حملہ کر کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اس نے تو دعا کروائی تھی کہ حاجت پوری ہو جائے، اور اس کا یہ حشر ہوا، وہی آئی موسیٰ، اس نے جو دعا کروائی تھی کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، وہ ضرورت یہ تھی، وہ تڑپ تڑپ کر ہم سے شہادت مانگ رہا تھا، لہذا آپ نے دعا کر دی اور ہم نے اس کو شہادت سے دوچار کر دیا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس فائز المرام ہوگا۔ بظاہر مصیبت ہے کہ اس کی لاش کے چیتڑے اڑ گئے، لیکن حقیقت میں خود اس کی مرادیں جو پوری بنا رہی ہے، پوری ہو رہی ہے۔ یہ مصیبتیں کبھی کبھی جو آتی ہے وہ بندوں کے درجات بلند کرنے کے لیے اور اخروی درجات کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے مومن کو بخار آتا ہے، اس کو ٹھوکر لگتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بدن میں آزمائش آتی ہے، اس کے مال میں آزمائش آتی ہے، فرمایا ہر ایک سے اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن کا اگر اس کو چپ جائے تو وہ دن کا چبنے کی وجہ سے، وہ کاڑی چبنے کی وجہ سے بھی جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کے بغیر بھی، آزمائشوں کے بغیر بھی اس کی عبادتوں پر، اس کی دعاؤں پر بہت اجر عنایت فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام۔ لہذا ارشاد فرمایا جو کوئی مصیبت آ رہی ہے سمجھ لو یا تو تمہارے اپنے کالے کرتوت ہے، تم نے غلطیاں کی ہیں، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کرنا چاہ رہا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ معاف بہت کرتا ہے، بہت معاف کرتا ہے۔ عن کثیرن
کوئی مقدار نہیں ہے اس کے معاف کرنے کی. یہ مت سمجھو اللہ تعالیٰ سزا دینے پر قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. وما انتم بمعجزین فی الارض، تم اللہ تعالیٰ کو زمین پر مجبور نہیں کر سکتے. وہ جو چاہے فیصلہ نافذ فرما دے، جو چاہے فیصلہ صادر فرما دے. موت کا فیصلہ، زلزلے کا فیصلہ، طوفان کا فیصلہ، آندھی کا فیصلہ، وہ اس کا حکم ہو تو پھر آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر تم پر گرے. یاد رکھو وما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین پر اللہ کو کبھی مجبور نہیں کر سکتے، کبھی عاجز نہیں کر سکتے. وہ فیصلہ نافذ کر کے رہتا ہے. جب فیصلہ نافذ کر دیتا ہے، جب حکم صادر کر دیتا ہے یہ ہونا ہے، تو پھر یاد رکھو وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، پھر تمہارے لیے اللہ سے ہٹ کر کوئی کام بنانے والا، کوئی مددگار باقی نہیں رہتا. بس اللہ ہی تمہارا کام بناتا ہے، وہی تمہارا مددگار ہے. لہذا یہ ہرگز نہ سمجھے انسان کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو کوئی بچا لے گا، کسی کے آغوش میں پہنچ جائیں گے تو محفوظ ہو جائیں گے. ہرگز نہیں. اس کو کوئی مجبور کر نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، اور اس کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے. کوئی مددگار، کوئی حامی ایسا نہیں ہوتا جو تم کو اللہ کے فیصلوں سے بچا سکے. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے وہ پانی کے جہاز، وہ بڑی بڑی کشتیاں جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں چلتی چلی جاتی ہیں. الجواری جاریہ کے معنی ہی ہوتے ہیں چلنے والی چیز، جرا سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جاریہ اور اس کی جمع جواری اس کا استعمال فرمایا بڑے بڑے بادبانی جہازوں کے لیے جو زمانے میں چلتے تھے. اور آج ترقی کر 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 آپ جانتے ہیں ایسے پانی کے جہاز چلتے ہیں جو بڑے بڑے محل کی طرح ہوتے ہیں، 5 منزلہ، 6 منزلہ. فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فی البحر کالأعلام، سمندر میں پہاڑوں کی طرح چلے جا رہے ہیں. یشاء یسکن الریح، اللہ کا حکم ہو تو ہوائیں رک جائیں. فیظلل رواکد علی ظہری، اور سمندر کی پیٹھ پر وہ جہاز پڑے کے پڑے رہ جائیں، کھڑے رہ جائیں، کوئی ان کو ایک انچ ہٹا نہ سکے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، بڑی نشانی ہے، مگر وہ نشانی سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ لکل صبار شکور، وہ بندہ جس کے اندر بہت صبر ہے اور وہ بندہ جس کے اندر بہت شکر ہے. یہ دو چیزیں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں تقریباً ہر مقام پر آتا رہتا ہے کہ دو صفتیں ہیں جو بندوں کے اندر ہوتی ہیں تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس اونچے مقام کا حامل ہوتا ہے. یہ دو صفتیں جب ہماری زندگی سے نکل جاتی ہے تو ہماری زندگی اکارت ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ عطا نہ کرے، پریشانیوں اور تنگیوں سے دوچار کر دے تو صبر، اور دوسرے یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کھول دے تو پھر شکر. یہ دو چیزیں اگر بندوں کے اندر ہے تو پھر گویا کامیابی کی کنجی ان کو ملی ہوئی ہے، آخرت میں وہ کامیاب. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان بہت کمزور بن جاتا ہے. عالم یہ کہ ذرا آزمائش آئی ناشکرا، ذرا آزمائش آ گئی مایوسی کی کیفیت، ذرا آزمائش آ گئی صبر نہیں ہے، بے ایمانیاں کر رہا ہے اور حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، ناجائز وسائل سے کمانے کی کوشش کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تباہی کی علامت ہے. اور جہاں تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ کی نعمت مل جائے اور تھوڑی بہت، یہ زبان سے نکل جانے والا غلطی کا لفظ نہیں ہے بلکہ سوچ سمجھ کے میں کہہ رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو دیتا ہے بہت تھوڑا دیتا ہے، بہت تھوڑا دیتا ہے. اگر آپ دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں خود اس کو دیکھ لیں تو دیکھیں گے ریشیو بہت کم دیتا ہے، بہت تھوڑا دیتا ہے. کون ہے جس کو ساری دنیا کا سونا اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہو؟ کون ہے جس کو پوری دنیا کی اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی ہو؟ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 1 صدی تک کی حکومت دی ہو؟ تھوڑا 4 سال، 8 سال، 5 سال، چھوٹا سا ملک، چھوٹی سی دولت، تھوڑا سا خزانہ، تھوڑی سی چیز اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے تو آپ اس سے باہر ناجائز مدوں میں خرچ کر رہا ہے. یہ شکر گزاری کا تقاضا نہیں ہے. یہ بندہ شکور نہیں ہے، شکر گزار نہیں ہے، اور شکر گزار نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمتوں سے محروم. لہذا ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے اندر صبر اور شکر
یہ دو صفتیں ہوتی ہے تو بندہ پھر راہ اعتدال پر چلتا رہتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتا ہے تو اس کے اندر بڑی شکر گزاری ہوتی ہے، اور جب نہیں ملتا ہے تو صبر ہوتا ہے. آزمائشوں میں ثابت قدمی اور نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کے حکم کے مطابق نعمتوں کو خرچ کرنا. ارشاد فرمایا بڑی نشانیاں ہیں اس میں، وہ غور کرے کیسی کشتیاں چل رہی ہیں، کتنا سامان لے کر ٹنوں ٹن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہی ہے، کتنے پیسنجر سے سفر کر رہے ہیں، پوری دنیا آباد ہے، اندر کھانا بھی بن رہا ہے، کھیل بھی ہو رہا ہے، اندر کپڑے بھی دھل رہے ہیں، اندر ہی اندر ساری ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہے، اس ساری سرگرمیوں کو لے کر اتنی بڑی بڑی کشتیاں جو بڑے محل کی طرح ہے، بڑے پہاڑ کی طرح ہے، وہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ نہیں، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہی ہیں. 10,000 کلومیٹر 12,000 کلومیٹر سمندر میں چلتی چلی جا رہی ہیں، چلتی چلی جا رہی ہیں. یہ کس کے رحم و کرم سے ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہو گیا. لہذا بڑی نشانی ہے. نشانی کا فائدہ وہ اٹھائے گا جس کے اندر صبر اور شکر کی صفت ہوگی. اور یوں بھی کھن بما کسبوا، اب جو گناہ ہو رہے ہیں کشتیوں میں، جو ناجائز حرکتیں ہو رہی ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کشتیوں کو غرق کر سکتا ہے، ڈبو سکتا ہے ان کی نیا کو، لیکن وہ یعفو عن کثیر، پھر وہی بہت معاف فرماتا ہے. عفو درگزری، مہلت پہ مہلت دیتا ہے، اور انسان کو کبھی ریڈ ہینڈڈ تباہ نہیں کرتا، موقع پہ موقع دیتا ہے. بندہ سنبھل جائے، کہیں توبہ کر لے، کسی مرحلے میں توبہ کر لے اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، وہ واقف ہے ان سے جو اللہ کی آیتوں کے سلسلے میں کٹجتی کرتے ہیں، بہکی باتیں کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں. اور بالخصوص مکہ مکرمہ کے اس ماحول کو آپ ذہن میں رکھ لیں جہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پہنچا رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، اور مخالفتیں ہو رہی ہیں، اور ایسی مخالفتیں ہو رہی ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی سر و پیر نہیں، بس مخالفت برائے مخالفت. لہذا فرمایا کہ جو مخالفتیں کر رہے ہیں، یجادلون فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں جو مجادلہ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں اور ماننے سے انکار کر رہے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اور جب سزا دے گا یاد رکھو وما لہم من محیص، تو پھر تم بھاگ نہیں سکو گے. ان کے لیے راہ فرار اختیار کرنے کی گنجائش نہیں رہ جائے گی، ان کے لیے جائے پناہ باقی نہیں رہ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ تم کو عطا کیا گیا وہ دنیا کی زندگی برتنے کے لیے ہے. تم مکان کو سمجھ رہے ہو شان بگاڑنے کے لیے ہے، تم عہدے کو سمجھ رہے ہو شہرت کمانے کے لیے ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو سمجھ رہے ہو کہ غیر غلط ناجائز انداز میں خرچ کرنے کے لیے، ہرگز نہیں. کان کھول کر سن لو، فما اوتیتم من شیء، جو کچھ بھی چیز تم کو عطا کی جا رہی ہے، فمتاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی برتنے کے لیے چھین لی جائے گی. آنکھ بند ہوگی، اس کے بعد دھڑا کا دھڑا رہ جائے گا، پورا کا پورا تمہارا کھاتا، 1 روپیہ تم اس میں سے نکال نہیں سکو گے. آنکھ بند ہو جائے گی. محل آرام سے وہ مکان جس میں تم نے اپنی سہولیات کا سارا سامان مہیا کر لیا تھا، وہ تمہارے لیے بیکار ہو جائے گا، ملبے کی مانند ہو جائے گا، وہ اینٹ پتھر اور چونے کے ڈھیر کی مانند ہو جائے گا جس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں. بس ایک کپڑا ہوگا، ایک کپڑے کا ٹکڑا ہوگا، کبھی کبھی تو وہ تمہارے رقم سے بھی نہیں خریدا گیا ہوگا، دوسرا کوئی آس پاس والا خرید کے انتظام کر دے گا، وہ کپڑے میں تم کو لپٹ کر مٹی میں تم کو ملا دیا جائے گا. یاد رکھو یہ جتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ ہرگز نہ سمجھو، بس یہ دنیا گزارنے کا سامان ہے. اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ، عبادتیں کرو، اپنے وقت کی قدردانی کرو. جب تم اپنے وقت کی قدردانی کرو گے اور اپنے وقت کو نیکیوں میں صرف کرو گے تو پھر یاد رکھو وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا، وہ چیز اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. خیر، دنیا میں ہم کو جو چیز مل رہی ہے اس کے مقابلے میں تو آخرت میں چیز ملے گی، اور اس کو بہت ہی آسان انداز میں سمجھ لیجئے، جس کا تذکرہ چونکہ قرآن مجید میں خود ہے کہ دنیا میں اگر ہم کو شہد مل رہا ہے تو دنیا کا شہد وہ بڑا عیبدار ہے،
اللہ کے پاس جو شہد ملے گا اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. دنیا میں دودھ مل رہا ہے، فرمایا تمہارا دودھ بہت عیبدار ہے، وہ تو چند گھنٹوں میں پھٹ جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو تم کو دودھ ملے گا وہ ایسا دودھ ہوگا کہ اس میں نہ پھٹنے کی نہ بدبو آنے کی کسی قسم کی کوئی ایسی امکان اور کوئی ایسا ڈر نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ کے لیے تر و تازہ. لہذا ارشاد فرمایا کہ ایک بات تو یہ وما عند اللہ خیر. اب ساری نعمتوں کا آپ اندازہ کر لیجئے، لسٹ بنا لیجئے دنیا میں جو ملی ہوئی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو پھر آخرت میں انشاءاللہ نیکیوں کی وجہ سے ملے گی، اطاعت فرما برداری کی وجہ سے جو ملے گی. دنیا کی نعمت کو آپ دیکھ لیجئے کتنی خامیاں ہیں، اور آخرت کی نعمت کو آپ دیکھ لیجئے کہ کیسی وہ خامیوں سے بالکل پاک و صاف. وہ اب کا اور دنیا کی نعمت کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی سے بڑی سلطنت ملی ہوئی ہو، مملکت ملی ہوئی ہو، لیکن ہے بہرحال عارضی، ہے بہرحال عارضی. لمبی حکومت کر لینے والے کون رہے؟ وہی رہے نا جیسے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے انہوں نے 60 سال حکومت کی، لیکن 60 سال ہی تو حکومت کی، 100 سال بھی تو نہیں ملے، 200 سال نہیں ملے، 300 سال نہیں ملے. بہرحال 6 سال جیسے ویسے ہی 60 سال گزر گئے. جانا تو پڑا اللہ تعالیٰ کے دربار میں. جاؤ گے تو نیکی لے کر جاؤ گے، اقتدار لے کر نہیں جاؤ گے، حکومت لے کر نہیں جاؤ گے، گھر لے کر نہیں جاؤ گے، دولت لے کر نہیں جاؤ گے. لہذا باقی رہنے والی چیز وہ آخرت کی نعمتیں ہیں. تو پہنچ جاؤ گے جنت میں، تم کو سب سے پہلے خوشخبری دی جائے گی خالدین فیہا، ہمیشہ رہو، نکلنے کا اب تم کو ڈر نہیں ہے. یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں. لیکن یہ کس کو ملیں گی؟ یہ ہر اس شخص کو مل جائے گی جس نے آدھار کارڈ پر لکھا دیا کہ وہ مسلم نہیں. ارشاد فرمایا اس کے لیے صفات ہے، اس کے لیے جتن کرنا پڑے گا اور محنت کرنا پڑے گا. للذین آمنوا، پہلی صفت ایمان اس کا راسخ ہو. اور ایمان پختہ ہے، ایمان راسخ ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، کیسے سمجھیں کہ ان کا ایمان راسخ ہے؟ فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہے وہ بھروسہ بتاتا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا کامیاب ہے، کس مقدار میں ہے. جتنا بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر اتنا سمجھ لیجئے ایمان مضبوط ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کم ہے اتنا سمجھ لیجئے ایمان کمزور ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اور یہ بھروسہ، دو باتیں ہیں یہاں پر جن کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، جس کو اسلامی اصطلاح میں توکل کہتے ہیں. یہ توکل یاد رکھیے کبھی بھی انسان کو کوششوں سے نہیں روکتا، تدبیر اختیار کرنے سے نہیں روکتا. تدابیر اختیار کرے گا انسان. فرق کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان تدبیر کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، ایک انسان اپنی محنت پر، اپنی طاقت پر، اپنی ذہانت پر بھروسہ کرتا ہے. یہ ایمان سے محرومی ہے. دوسرا انسان یہ کہ تدبیر کر رہا ہے، طاقت لگا رہا ہے، ذہانت صرف کر رہا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر کر رہا ہے. کام بنے گا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے. یہ ایک اہم چیز ہے کہ تدبیریں نہ چھوڑے. تدبیر چھوڑنے کی کبھی دعوت نہیں دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھ لو پھر اللہ پر توکل کرو، رسی پہ بھروسہ نہ کرو، لیکن تدبیر کر لو. رسی سے باندھ دو اس کو، کھلا چھوڑ کر میں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر رہا ہوں اور سو جاؤ غفلت کی نیند، تو اونٹ تو چلتے چلتے نکل جائے گا، نگاہوں سے غائب ہو جائے گا. لہذا تدبیر کرنا یہ ضروری ہے توکل کے لیے، لیکن تدبیر پر بھروسہ نہ کرنا، یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یہ ہے توکل کا خلاصہ. اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا بھروسہ اور توکل ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم بھی کام بنا کر رہتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا کر رہتا ہے. لہذا اللہ کی ذات پر بھروسہ یہ ایمان کا ایک نتیجہ ہے، یہ ایمان کا ایک رنگ ہے، ایمان کی ایک علامت ہے. جس کے اندر گویا توکل ہے اس کے اندر ایمان، جتنا توکل مضبوط ہے اتنا ایمان مضبوط. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، ایمان اور توکل کے بعد
तीसरी बात अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि याद रखो फिर जिंदगी पर तुम्हारे एक असर होना चाहिए, और वो असर ये होना चाहिए ईमान का असर। ईमान की तासीर कैसे हो? वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश, फिर वो बंदे बचते हों, इज्तिनाब करते हों, अवॉइड करते हों बड़े बड़े गुनाहों से। नंबर 1 वल फवाहिश, बेहयाई के कामों से। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो रहनुमाई फरमाई और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजाहतें फरमाई, तो उसमें कबीरा गुनाह, सगीरा गुनाह अलग अलग किए जाते हैं। कबीरा गुनाह बड़े बड़े गुनाह हैं, सगीरा गुनाह छोटे गुनाहों को कहते हैं। अब किस बुनियाद पर ये फर्क किया जाए? एक तो ये कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला गुनाह कबीरा है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आराम के साथ टेक लगाए हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और साहबा की मजलिस बैठी हुई थी। अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, लोगों क्या मैं तुमको बड़े बड़े गुनाह न बतला दूं? तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल जरूर रहनुमाई फरमा दे। तो फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, सबसे पहले तो शिर्क। फिर दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी, उनको तकलीफ पहुंचाना। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक छोड़ दिया, अलर्ट होकर बैठ गए और फरमाना शुरू कर दिया अला व शहादत ज़ूर, अला व शहादत ज़ूर, अला व शहादत ज़ूर। इतना कहने लगे, सहाबा कहने लगे काश हम अल्लाह के रसूल से ये दरखास्त किए होते कि आप ना बतलाएं, आप आराम करें, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अतर पर तकलीफ नुमाया हो गई। कहा और याद रखो खुदा की कसम, खुदा की कसम, कान खोल कर सुन लो, झूठी गवाही, झूठी गवाही, झूठी गवाही, झूठी गवाही, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। झूठी गवाही बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि झूठी गवाही हम ये समझते हैं कि एक केस के सेटलमेंट के लिए हम दे रहे हैं, लेकिन याद रखिए एक मासूम की जिंदगी हम तबाह कर देते हैं। एक गैर कातिल को कातिल बना दिया जाता है, कातिल को गैर कातिल बना दिया जाता है। एक नेक आदमी को मालूम ये हुआ झूठी गवाही के जरिए से उसकी किरदार कुशी कर दी गई, लेकिन उसके बाद आप सोचिए वो अपने खानदान में नहीं जी सकता। उसके बाद आप सोचिए वो अपनी सोसाइटी से आंखें नहीं मिला सकता। उसके बाद आप सोचिए वो अच्छी जगह रिश्ता नहीं कर सकता, उसके खानदान वाले उसका साथ नहीं देते, उसके दोस्त अहबाब उसका साथ नहीं देते। लिहाजा ये गलत गवाही देना दरअसल माशरे में नासूर पैदा कर देना है, लोगों को जिंदगी के हुकूक से छीन लेना, महरूम कर देना है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद के साथ फरमाया। ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना का तज़किरा फरमाया, झूठ का तज़किरा फरमाया और भी कई गुनाहों का मुख्तलिफ मौकों पर तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया ये कबीरा गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है। लेकिन मुफस्सिरीन ने कहा कबीरा गुनाह जानने का आसान तरीका ये है कि जिस गुनाह के सिलसिले में कुरान और हदीस में, जिस गुनाह के सिलसिले में कुरान और हदीस में हराम होने का लफ्ज आया हो, अल्लाह का अजाब नाजिल होने की वईद आई हो, या गुनाह करने वाले पर अल्लाह की लानत के नाजिल होने का तज़किरा आया हो, वो सारे के सारे गुनाह वो लिस्ट बन जाती है उन सब की कि ये कबीरा गुनाह है। और ऐसे ही गुनाहों की एक फहरिस्त बनाने की कोशिश की अल्लामा ज़हबी ने, और बड़ी प्यारी मुख्तसर सी उनकी किताब है और किताबुल कबाइर के नाम से वो जानी जाती है। उसमें उन्होंने 99 गुनाह शुमार किए हैं, गिन गिन के बताए और कहा ये बड़े बड़े गुनाह, इनसे बचना चाहिए। लिहाजा ये है कबाइरुल इस्म, कबीरा गुनाह। एक और वजाहत कर दूं कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो कबीरा नहीं होते, सगीरा होते हैं, और उन गुनाहों के सिलसिले में ये कहा गया कि नमाजों की वजह से एक नमाज के बाद दूसरी नमाज, और उन गुनाहों के सिलसिले में फरमाया गया हज की वजह से, रमजान मुबारक के रोजे एक साल से दूसरे साल, ये सारी वो इबादतें हैं जो उन छोटे छोटे गुनाहों को धो देती हैं, उन छोटे छोटे गुनाहों को माफ करवा देती हैं। लेकिन फरमाया याद रखो गुनाह सगीरा को ये समझकर छोटा गुनाह है, बार बार करने से वो गुनाह कबीरा बन जाता है, वो गुनाह कबीरा बन जाता है, तौबा वाजिब हो जाती है। लिहाजा किसी भी गुनाह के सिलसिले में हम ये सुस्ती न करें,
یہ تو صغیرہ ہے، کر لینے میں کوئی حرج نہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے کانسیپٹ کے ساتھ جب ہم گناہ کرتے ہیں وہ گناہ پھر کبیرہ بن جاتا ہے، اور جب گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے تو توبہ کرنا واجب، اور توبہ کرنا واجب ہو جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے ندامت بھی ہو، شرمساری بھی ہو، اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے عزم بھی ہو آئندہ نہ کریں، اور اس کا مفہوم یہ بھی ہوتا ہے سچی توبہ کی جو تیسری شرط ہے وہ ذرا خطرناک ہے کہ گناہوں کے جو منفعتیں فائدے جو اٹھائے ان سے وڈرا ہونا۔ یہ یہاں آ کے بندہ پھنس جاتا ہے کہ معلوم یہ ہوا زمین ہڑپ کیے ہوئے ہیں، اب اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک جس کی زمین ہے اس کے حوالے نہ کرے، ہزار سر پیٹتے رہے کعبۃ اللہ میں جا کے، اپنی پیشانی مطاف میں رگڑتے رہے، گناہ معاف نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ آپ اس کی زمین اس کے حوالے نہ کر دیں۔ یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ گناہ سے جو منفعتیں ہو گئی ہیں فوائد، وہ فوائد سے وڈرا ہونا، ان فوائد سے اپنے آپ کو پھر بچا لینا، اس وقت تک بھی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہے گناہ کبیرہ کا مسئلہ۔ لہذا فرمایا ہمارے وہ نیک بندے جو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر توکل رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سے وہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، اور والفواحش، وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ یہ بے حیائی آنکھوں کے غلط استعمال سے شروع ہو کر پھر اس گناہ کبیرہ جرم عظیم تک انسان کو لے جاتی ہے، جس جرم پر پھر سنساری کی سزا ہے۔ لہذا اللہ کے نیک بندوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو دوائی ہوتے ہیں، موٹیویٹ کرنے والی چیزیں، بے حیائی کی طرف لے جانے والی چیزیں، وہیں سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والفواحش ما ظہر منها وما بطن، کھلی ہوئی بے حیائی سے بھی بچو اور چھپی چھپی قسم کی بے حیائی سے بھی بچو، تنہائیوں کی بھی بے حیائیوں سے بچو۔ یہ جب بندے کے اندر صفت پیدا ہوتی ہے اور نگاہوں کی پاکی ہوتی ہے، دل پاک ہوتا ہے اور دل و دماغ کی پاکیزگی اس کو حاصل ہوتی ہے، تو پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے۔ ایمان کی وہ علامت ہے جو اس کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر پانچویں بات ارشاد فرمائی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں تو پھر معاف کرتے ہیں، معاف کرنے کی ادا ان کے اندر ہوتی ہے۔ بندوں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کتنی مغفرت فرماتا ہے، کیسا وہ غفار ہے، کیسا وہ غفور ہے، کتنا وہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کی ادا اگر بندے کو صحیح معلوم ہو جائے تو وہ دنیا میں کسی کو سزا نہ دے، دنیا میں کبھی انتقام نہ لے، کبھی انتقام نہ لے، ہر بار معاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ تو نے مجھے سینکڑوں مرتبہ معاف کیا، میں تیرے بندے کو ایک مرتبہ معاف کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی غفاری کی اطلاع ہم کو نہیں ہے، اس کا صحیح اندازہ ہم کو نہیں ہے، لہذا ہم اپنے ساتھیوں یا دنیا میں جو لوگ ہمارے آس پاس جی رہے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑتے ہیں، ایشو بناتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر جیسے تم چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ رہے ہو اپنے بھائی کی، ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑنے پر آ جائے تو تمہارا کیا اثر ہوگا، ذرا سوچو۔ تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیا کرتے ہو، وہ کتنا عفو درگزری سے کام لیتا ہے، اس کی شان غفاری کیسی ہے، ذرا اس پر بھی تو ایک بار نگاہ ڈالو۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غضب میں آتے ہیں، طیش میں آتے ہیں تب معاف کرتے ہیں۔ عام حالات میں تو معاف کرے گا آدمی، جب آپ کی بائک کو دھکا لگا اور جب آپ کی کار کو کسی نے پیچھے سے مار دیا، معاف کرے آپ، تب پتا چلے گا کہ آپ کے اندر معاف کرنے کی ادا ہے۔ بیٹھے بیٹھے تھوڑی معاف کرے گا انسان۔ اذا ما غضبوا، جب طیش میں آ جائے، یہی امتحان ہے، طیش میں آنے ہی سے انسان سمجھ میں آ جاتا ہے یہ کتنے پانی میں ہے، یہ کتنے پانی میں ہے۔ وہ جیسے پچھلے زمانے میں گھڑا لینے کے لیے ہم جاتے تھے تو کیا کرتے تھے بچپن میں، اس میں پانی ڈال کے دیکھتے تھے کہیں سے رس تو نہیں رہا ہے، اب پتا چلے گا نا سوراخ تو نہیں ہے، چھید تو نہیں، بغیر پانی کے کتنا، کیسے ہم سمجھیں گے کہ اس میں پانی رسنا کیا، پانی رسنے کا عیب ہے کہ نہیں ہے، لہذا پانی ڈال کر آزمایا جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو طیش میں لا کر آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طیش میں لاتا ہے، غصے میں آنے کے بعد یہ موصوف کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے ہم پلہ کو پچھاڑ دے، یہ تو مشق کا نتیجہ ہے۔ فرمایا پہلوان وہ ہے جو اپنے مجرم کو معاف کر دے۔
جو اپنے مجرم کو معاف کر دے، جو اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، جو اس کے ساتھ سختی کر رہا ہے، اس کو معاف کر دے، یہ بندے کے اندر ادا ہونی چاہیے۔ اور اس پر آگے آپ دیکھیں گے اب تقریباً ساری آیتیں اسی ادا کی وضاحت کر رہی، اسی صفت کی وضاحت کر رہی ہے، اور اس کی اور وضاحت آئے گی، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اور دو باتیں ارشاد فرما دی۔ والذین استجابوا لربہم، اور جو پروردگار کو لبیک کہتے ہیں، استجابوا لربہم، اپنے رب کی بات مانتے ہیں۔ اور اپنے رب کی کب بات مانتے ہیں؟ ہر آدمی کہہ رہا ہے میں اپنے رب کی بات مانتا ہوں۔ ہر آدمی سے آپ سن لیجیے اپنی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے، اپنی فرما برداریوں کا، اپنی اطاعتوں کا، اپنی نیکیوں کا۔ 60 سال کی زندگی میں 6 گھنٹے کے لیے ایک نیکی کیا کر جاتے ہیں، پوری زندگی وہ نیکی کا تذکرہ، ہر مجلس میں اس نیکی کا تذکرہ، ایسا کر دیا تھا، پریشان حال تھا، یوں کام آ گیا تھا، ایسے مدد کر دی تھی، ہمیشہ ایک ہی نیکی پر، اور 1 لاکھ جو نافرمانیاں ہیں اس کے اوپر خود ہی انسان پردہ ڈالتا رہتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ میری نیکی کا تناسب کیا ہے، میرے گناہوں کا تناسب کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بات سننے کی علامت کیا ہے؟ والذین استجابوا لربہم، اللہ تعالیٰ کی میں نے بات سن لی، پوری زندگی دین کے سانچے میں ڈھل جائے، پوری زندگی دین کے سانچے میں ڈھل جائے، یہ ہے علامت کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات سن لی۔ اب کیسے پتہ چلے گا پوری زندگی دینداری کے سانچے میں ڈھل گئی، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو گیا؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ ارشاد فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جب 5 وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے مؤذن پکار رہا ہے آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، اگر قدم بڑھ رہے ہیں تو تم نے اللہ کی بات مان لی، قدم نہیں بڑھ رہے ہیں اس کے معنی تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، اپنے آپ کو نہیں ڈھالا تم نے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موٹی سی علامت رکھ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جب تم دیکھو کہ ایک بندہ مسجد آتا جاتا رہتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے ایمان کی گواہی دو ہے اس کے اندر ایمان۔ اور اگر مسجد سے انسان کی زندگی، نماز سے انسان کی زندگی نہیں جڑی ہوئی تو دعوے ہیں، کھوکھلے دعوے ہیں، حقیقت میں دین اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں وہ، اور نماز کے سلسلے میں سستی نہ کرتے ہوں۔ نماز اگر قائم کر رہا ہے بندہ، نماز کے سلسلے میں سستی نہیں ہے، تو اس کے معنی والذین استجابوا لربہم، اس نے لبیک کہہ دیا۔ جیسے ہی کہا اللہ کے نمائندے نے، مؤذن یہ اپنی خواہش پوری کرنے اذان نہیں دے رہا ہے، یہ اللہ کا حکم بجا لا رہا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حیا علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، اللہ کی کبریائی کی گواہی دو، اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دو، آ جاؤ مسجد نماز پڑھو۔ اور اس کے باوجود قدم اگر مسجد کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، پیروں میں دنیا کی زنجیر پڑی ہوئی ہے، پیروں میں دکانداری کی زنجیر پڑی ہوئی ہے، پیروں میں گھر والوں کی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ تو حلال چیزوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے۔ پیروں میں اگر ٹی وی کی زنجیر پڑی ہوئی ہے، سینماؤں کی، سیریلوں کی زنجیر، کھیلوں کی، بے حیائی کے منظروں کی زنجیر پڑی ہوئی ہے، اور مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے ہیں، تو پھر اس کے معنی سمجھ لو ایمان کا دعویٰ کھوکھلا، دکھاوا، معاشرے کو دکھانے کے لیے اور مسلمانوں کی منفعتیں حاصل کرنے کے لیے، ریزرویشنیں حاصل کرنے کے لیے تم مسلمان ہو۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور جو اپنے رب کی بات سنتے ہیں اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر یہ علامت بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات مشورے کی بنیاد پر حل ہوتے ہوں۔ انفرادی زندگی سے لے کے ان کی حکومت تک کی کیفیت یہی ہے کہ وہ مشوروں کے ذریعے سے طے پاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی حکومت بھی شورا کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور خاندانی معاملات، انفرادی معاملات، ساری چیزیں مشورے کی بنیاد پر حل ہوتی ہوں۔ یہ ہے ایمان والے معاشرے کی ایک علامت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ اپنے صحابہ کو مشوروں میں شامل رکھیں۔ اب آپ سیرت اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم قدم نہیں اٹھاتے تھے مگر اس سے پہلے مشورہ لے لیا کرتے تھے۔ بدر کا معاملہ ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا، پھر اس کے بعد نکلے، بدر کے میدان تک تشریف لے گئے۔ احد کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، دو رائے ہوگی صحابہ میں، کچھ نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر ڈیفنس کریں، کچھ نے کہا نہیں ہم باہر نکل کر لڑیں، میدان میں جا کر جنگ لڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی رائے قبول کر لی جو کہہ رہے تھے باہر جا کر لڑیں۔ مدینہ منورہ پر اگر ہم مدینے میں رہ کر ڈیفنس کریں گے تو بہت ممکن ہے گھروں میں گھس آئے، مکانات کو جلا دے ہمارا دشمن، لہذا ہم آگے بڑھ کر حملہ کرے، آگے بڑھ کر لشکر کو روک دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، پھر میدان احد میں تکلیف پہنچی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے بلا وجہ بھڑا دیا، ایسا مشورہ دیا کہ ہم باہر نکلے لڑے اور ہم کو نقصان ہو گیا، ہرگز نہیں، جو مشورہ ہو گیا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر مشورہ کیا، سب مختلف مشورے دے رہے تھے، حضرت سلمان فارسی کے مشورے کو قبول کیا، خندق خطبہ دی۔ آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے ہر اہم موڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ گھریلو معاملات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دیگر اور امہات المؤمنین سے آپ مشورے کرتے۔ اس میں ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشوروں کے محتاج نہیں تھے، ہرگز محتاج نہیں تھے، وحی الہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہوتی۔ لیکن ایک تو یہ کہ طیب خاطر ہے، دلوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ میری بات سنی گئی، مجھے بھی بٹھایا گیا، میری رائے کی بھی اہمیت دی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ طیب خاطر، دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مشورے لیتے تھے وہ اس لیے کہ امت کی تربیت ہو جائے، امت کو اسوہ رسول ملے کہ کیسے مشورے لیے جاتے ہیں اور کیسے عمل کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مشورہ لیتے ہیں تو ہمارا محدود ذہن بسا اوقات بعض مفید پہلو کو نہیں دیکھتا ہے، تجربے کار لوگ دیکھتے ہیں، لہذا وہ اچھے مشورے دیتے ہیں، اور ان کے اچھے مشوروں کی وجہ سے جب ہم کام کریں گے تو اس بات کا امکان رہتا ہے کہ کم سے کم غلطی ہو، غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن کم سے کم۔ اسی لیے مشوروں کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ ان ایمان والے لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات مشورے سے حل ہوا کرتے ہیں، اور جن سے مشورہ لیا جائے ان کو بہت دیانتدار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہوتا ہے وہ کہ وہ ایسا تو نہیں کہ جو مشورہ لینے کے لیے آیا اس کو نقصان پہنچا دے، دھوکہ دے دے، چیٹ کر دے، یا صاف ستھرے دل کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ مشورہ دے رہا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے مؤتمن، وہ دراصل ایک امانت کا مالک ہے، اور وہ امانت صحیح پہنچائے، اچھے انداز میں پہنچائے، اچھی رائے دینے کی کوشش کرے۔ لہذا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے امور طے ہوتے ہیں، مشورے کی روشنی میں شخصی رائے تسلط نہیں کی جاتی، بلکہ آپس میں سب ایک دوسرے کے مشوروں کا احترام کرتے ہوئے معاملہ طے کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ بھی ارشاد فرمایا اور جو کچھ ہم نے عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کیا کرتے ہیں۔ وہ ہرگز یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری صلاحیتوں کی کمائی ہے، ہرگز نہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ میرے مولا کا عطیہ ہے، یہ میرے مولا کا عطا کردہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنی عملی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں دو بھائی ہے اور ایک زیادہ ذہین ہے، ہوشیار ہے، چالاک ہے، لیکن وہ مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کو نقصان ہوتا جا رہا ہے، اور ایک ذرا اس کے مقابلے میں بدھو ہے، سیدھا سادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خزانے ہے کہ کھلا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ دے رہا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو کچھ عطا کر رکھا ہے، يُنْفِقُونَ، اس میں سے وہ نیک بندے خرچ کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ یہ ایک محدود اصطلاح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو والدین پہ خرچ کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے، جو قرابت داروں کا حق ادا کر رہا ہے، جو بیواؤں کا، جو یتیموں کا، جو محتاجوں کا، جس کا بھی جو کام آ رہا ہے وہ سب اللہ کی راہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہوں کو بہت وسیع رکھا ہوا، مما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب وہ طیش میں آ جاتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، تو ابھی آپ دیکھیے اس کا ایک تکمیلہ ہے، فرمایا والذین اذا اصابهم البغی، جب
ان نیک بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے، ہم ینتصرون، تو وہ عیسائی نظریے کے مطابق ایک گال پر تماچا پڑ جائے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو نہیں کہتے، فرمایا ہم ینتصرون، وہ پکڑ کرتے ہیں مجرم کی، اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ قابو میں لانا چاہتے ہیں ظالم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو جب وہ مظلوم ہو تب بھی، جب وہ ظالم ہو تب بھی۔ صحابہ نے کہا ظالم ہو تو کیسے مدد کریں، وہ کسی کو پیٹ رہا ہے ہم بھی جا کر اس کے ساتھ پیٹنے لگے؟ فرمایا نہیں، ظالم کی مدد یہ ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر ظلم سے روکو، یہ مدد ہے، گناہ سے وہ باز آ جائے یہ مدد کرو۔ لہذا فرمایا کہ ہرگز اسلامی معاشرے کے سلسلے میں کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ان کے ایک بیٹے کا قتل ہو گیا تو دوسرا بیٹا بھی وہ پیش کر دیں گے، ان کے ایک گھر پر قبضہ ہو گیا تو دوسرا گھر بھی وہ پیش کر دیں گے، نہیں، ہم ینتصرون، وہ کھڑے ہو جائیں گے اپنے حق کے لیے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی عزت کے ڈیفنس میں مارا گیا وہ شہید، جو اپنے مال کو بچانے کے لیے مارا گیا وہ شہید، جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا وہ شہید۔ لہذا یہ زود ہضم لقمہ، ایسا لقمہ نگل جاؤ کوئی محسوس بھی نہ کرے، ایسی امت مسلمہ نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے، ایک طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اور اپنا حق لڑ کر وہ لیتی ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے پر ظلم کیا جائے گا، ہرگز نہیں، آپ اپنا ڈیفنس کریں گے، اور ہماری اپنی سوسائٹی میں ہمارے اپنے معاملات میں کسی کو ہم گھسنے نہیں دیں گے۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، جب ان پر مصیبت آتی ہے، ظلم کیا جاتا ہے، هم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں، بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وجزاء السیئۃ سیئۃ مثلها، کہ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اتنی ہی زیادتی کر دینا، یہ عدل بدل ہے، یہ بدلہ ہے، جزا ہے۔ وجزاء السیئۃ، برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اتنا ہی نقصان ان کو پہنچا دیا جائے جتنا نقصان اس نے کیا۔ لیکن اس کے سلسلے میں یاد رکھیے واضح احکام آئے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں اگر کسی کا کوئی دانت توڑ دے مار کر تو آپ عدالت میں جائیں گے اور عدالت سزا میں اس کا دانت ہی توڑے گی، یہ نہیں اس کو سولی پہ چڑھا دے گی، جتنا ظلم اتنا بدلہ دیا جائے گا۔ اور مثلا کسی نے کیا کیا، کسی نے میرے ملازم کو پیٹ دیا، اب اسلامی عدالت میں جا کے میں یہ نہیں مطالبہ کروں گا کہ یہ پیٹنے والے کے ملازم کو پیٹا جائے، جیسے عام طور پر ہمارے ری ایکشن میں ہوتا ہے۔ اس کی میں ابھی مثال دوں گا، ہم کیا کرتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہرگز نہیں، جس نے پیٹا جتنا پیٹا اتنا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے، آج ہو یہ رہا کہ ایک شخص نے کسی نوجوان کو قتل کر دیا، جو قتل کی سیاست گرم ہے، صورتحال بگڑی ہوئی ہے، بدامنی کی کیفیت ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی نوجوان کو قتل کر دیا، اس شخص کو پکڑا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے، سزا دی جائے، یہ اسلامی مزاج ہے، نہ کہ اس کے بیٹے کو قتل کیا جائے، نہ کہ اس کے بیٹے کو، وہ معصوم کیا قصور کیا، اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے اس کے باپ کی؟ یہ غلطی کوئی کرتا ہے سزا کسی اور کو دی جاتی ہے دل کا انتقام بھڑاس نکالنے کے لیے، یہ اسلام بالکل پسند نہیں کرتا۔ کہا عربوں میں کیا ہوتا تھا کہ ایک قبیلے کے غلام نے دوسرے قبیلے کے معزز آدمی کو قتل کر دیا، کسی وجہ سے ہو گیا قتل کا حادثہ، تو جس معزز آدمی کا قبیلہ ہوتا تھا وہ یہ کہتا تھا ہم تمہارے غلام کو تھوڑی قتل کریں گے، وہ تو غلام ہے، ہم تمہارے خاندان کے بڑے آدمی کو قتل کریں گے۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، وہ بیچارہ کچھ کیا ہے، اس نے کوئی قصور کیا، غلام قتل کیا ہے، غلام کو عدالت میں کھینچا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرمائے العبد بالعبد والانثى بالانثى، جو قتل کرے گا اس کو سزا ملے گی، اگر آزاد نے قتل کیا تو آزاد کو سزا، غلام نے قتل کیا غلام کو سزا۔ ایک کی سزا دوسرے معصوم کو ہرگز نہیں دی جائے گی، ہرگز کسی دوسرے معصوم کو نہیں دی جائے گی۔ ایک صاحب نے قتل کر دیا ہندوستان کے سربراہ کو اور اس قوم کی پوری کمیونٹی کو ہندوستان نے جلا ڈالا، قتل کر ڈالا، مصیبت میں ڈال دیا، یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا وجزاء السیئۃ سیئۃ مثلها،
کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنی برائی آپ سے باہر نہیں ہونا، زیادہ نہیں کرنا. لہذا قتل ہوا ہے، کیس کیا جائے گا. اسلام اجازت دیتا ہے کہ جب اسلامی عدالت میں قاتل ثابت ہو جائے، جرم اس کا ثابت ہو جائے، بغیر تحقیق کے سزا نہیں دی جائے گی. جو تحقیق کا پروسیجر ہے وہ پورا اپنانے کے بعد جب قاتل کو سزا دی جائے گی تو پھر اس کے بعد سے ایک موقع پھر جو مقتول ہے، جو مظلوم ہے، اس کے خاندان والوں کے ہاتھ میں آئے گا. وہ کیا یہ کہا جائے گا کہ اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، قتل کے بدلے میں قتل، قصاص کا حکم جاری ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا. یا پھر اگر تم چاہتے ہو تو تم اس کو معاف بھی کر سکتے ہو، تم اس کو معاف بھی کر سکتے ہو. اسلامی کورٹ میں کھینچ لائے، جرم ثابت ہو گیا، اب اس کو پھانسی پہ لٹکایا جانے والا ہے، لیکن پھر ایک بار پوچھا جائے گا معاف کر دینا چاہتے ہو؟ معاف کر دو. پھر فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، یہ تو تمہارا بھائی ہے، تم معاف کر سکتے ہو. بھائی کا لفظ من اخیہ شیء، جو ہو گیا معاف کرنے کا. پھر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا، جو معاف کر دیتا ہے، واصلح، اور اصلاح کرتا ہے، خیر خواہی کا وہاں پر کام انجام دیتا ہے، فاجرہ علی اللہ، تو پھر اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے. یہ ہے کہ العفو بعد المقدرہ، کنٹرول کر لینے کے بعد، کامیاب ہو جانے کے بعد کہ ابھی آپ کے قابو میں آ گیا، پھر معاف کر دینا. اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا، بہت پسند فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں 70 کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ کھینچ لائے. 70 کو، سب کی گردن کاٹ سکتے تھے، سب کو معاف فرمایا. کنٹرول کرنے کے بعد، رسیوں سے باندھ دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے سب کو معاف کیا، پیرنٹ لے کے چھوڑ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد، مکہ مکرمہ پہ پورا کنٹرول ہو جانے کے بعد مجرمین کو چھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید ابن عاصم نے جادو کی پکڑ لیا، اس کو اعتراف کر لیا، کہا کہ میں تم کو معاف کر رہا ہوں، جاؤ آئندہ سے نہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت زہر دے دیتی ہے، رام میں گوشت میں زہر پیوست کر کے وہ آپ کی دعوت کرتی ہے، آپ کو کھلا دیتی ہے کہ حضرت جبرائیل آتے ہیں، روک دیتے ہیں کہ نہیں، اس میں زہر ٹھوس دیا گیا ہے، زہر ملا دیا گیا، آپ نوش نہ فرمائیں. لیکن اتنی دیر میں ایک دوسرے صحابی، وہ حضرت بشر، انہوں نے اس کو تناول کر لیا، انہوں نے اس کو کھا لیا، وہ لقمان کے حلق کے نیچے سے اتر گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا، تم نے اس میں زہر ملایا؟ کہا ہاں جی ہاں میں نے زہر ملایا. کہا کیوں ملایا؟ کہا یہ آزمانے کے لیے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو نقصان نہیں پہنچے گا، جھوٹے رسول ہے تو نجات مل جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم کو میں معاف کرتا ہوں، جاؤ تم کو میں معاف کرتا ہوں. واپس آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن اطلاع ملی کہ وہ صحابی وفات پا گئے. کہا نہیں، اب ان کے خاندان والوں کو حق ہے مقدمہ دائر کریں اور وہ اس کو جو سزا دینی ہو دے. لہذا اس بنیاد پر پھر وہ جو صحابی وفات پائے تھے زہر کی وجہ سے، ان کے خاندان والوں نے جو دعویٰ کیا اس کی وجہ سے اس یہودی عورت کو پھر سزا دی گئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق معاف کر دیا، اپنا حق معاف کر دیا. فمن عفا واصلح، جو معاف کرتا ہے، عفو درگزری کے باوجود، کنٹرول کے باوجود، قابو میں آ جانے کے معاف کر دے، اور اصلاح چاہے، خیر خواہی چاہے. وہ مشہور واقعہ ہے نا تلوار کا، جو بخاری شریف میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور سبھی صحابہ وہ لیٹ گئے تھے، تھکے ہارے تھے، درخت کے سائے میں، درخت پھیلے ہوئے ہیں اور صحابہ درختوں کے، مختلف درختوں کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں، اپنی تلوار آپ نے لٹکا دی تھی اور ایک شخص آیا، اس نے تلوار اٹھا لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر تان لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. تو پوچھا میں یمنعک منی، کون بچائے گا تم کو؟ کہا اللہ. اللہ کا، بس اللہ کہنا تھا، ہاتھ رفتہ ہوا، تلوار گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر کہا اب تجھ کو کون بچائے گا؟ اس نے کہا کن خیر آخذ، کرم فرما بچ جائیے اور
नरमी करने वाले, माफ करने वाले बन जाइए। तो कहा तू इस्लाम कबूल करेगा? कहा नहीं, मैं मुसलमान तो नहीं हो सकता हूँ, इतना वादा करूंगा आइंदा मैं आपसे कभी लड़ूंगा नहीं, आपके खिलाफ नहीं आऊंगा मैदान जंग। कहा जाओ, मैं तुमको माफ किया, जाओ मैं तुमको माफ किया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मरहले में माफ फरमाते चले जाते थे। लेकिन इरशाद फरमाया कि याद रखो कि ये सिफत जो है ना, ये क्वालिटी, ये बहुत अजीम शान है। फमन आफा वासलाहा, जो माफ कर देता है, खैर खाही चाहता है, फअजरुहु अल्लाह, उसका अजर तो बस अल्लाह ताला देता है। इन्नहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, जो जुल्म करता है बदला लेने में या बगैर बदले के भी जो जुल्म करता है वो कान खोलकर सुन ले, जालिमों को अल्लाह ताला कभी पसंद नहीं फरमाता। और फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमात यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जुल्म अंधेरियां बनकर, तारीकियां बनकर इंसान को लिपट जाएगा, रोशनी नहीं होगी, तड़प रहा होगा वो रोशनी के लिए। आगे इरशाद फरमाया, वलमन इंतसरा बअद जुल्मिही, किसी पर जुल्म हुआ और जुल्म होने के बाद उसने काबू हासिल कर लिया, कंट्रोल कर गया, वो सजा दे सकता है और फिर सजा दे रहा है, फउलाइका मा अलैहिम मिन सबील, उसकी कोई गिरफ्त नहीं, उसकी कोई गिरफ्त नहीं। माकूल अंदाज में जो बदला लिया जा सकता है, उस माकूल अंदाज में अगर वो बदला ले रहा है तो उसकी कोई गिरफ्त नहीं। यहाँ तक के खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में एक ऐसा वाकया हुआ कि हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक खातून आ गई और वो बोलना शुरू कर दिया, वो बकबक किए जा रही है, वो बज़बानी की जा रही है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खामोश सुन रही है, खामोश सुन रहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई, बल्कि आप पहुंचे तो देखा एक ज़बान दराजी करती चली जा रही, करती चली जा रही है, मनमानी जो मुंह में आया बोल रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा कि उसके मुंह को रोक क्यों न लगाती हो तुम? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूरे खानदान से वाकिफ थी और दुखती हुई रग पर हाथ रखा, एक दो जुमले ऐसे कह के वो साहिबा की बोलती बंद हो गई। वो पलट कर भाग गई और भागने के बाद गई तो कहा गई, वो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास, और हज़रत फातिमा से कहा कि देखो हमारे खानदान को आयशा ने ऐसा कह दिया। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, हो सकता पूछना चाह रही हो कि क्या मसला हुआ, और फिर पूछा कि ऐसी ऐसी रुदात मिली और फला के बारे में ये फला, ये हज़रत आयशा ने तबसरा किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी तुम क्या कहती हो उस मामले में कि तुम्हारे बाप के दिल को कोई तकलीफ पहुंचा रहा था? आयशा मेरी महबूब है। कहा आयशा को तकलीफ हो रही थी, मुझे तकलीफ हो रही थी, मैंने इजाजत दी थी जवाब देने की और उन्होंने मेरी इजाजत के साथ जवाब दिया, माकूल जवाब दिया। जब जवाब दिया तो फिर उनकी बोलती बंद हो गई, तो घबरा गई, इधर उधर भागने लगी, लेकिन इजाजत मेरी तरफ से थी। हज़रत फातिमा मुतमईन होकर वापस चली गई कि ये केस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला है, मालूम है। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अगर जुल्म का बदला उतना ही अगर ले लिया जाए तो फरमाया कि माँ अलैहिम मिन सबील, उन पर कोई हरज नहीं, कोई गिरफ्त नहीं उनकी कि आप जुल्म का बदला ले सकते हैं, इंतकाम आप ले सकते हैं, लेकिन शरीयत की हद में। इन्नमा सबीलु अलल्लज़ीना यज़लिमून, गिरफ्त उनकी होगी जो ज्यादती करते हैं, गिरफ्त उनकी होगी जो ज्यादती करते हैं। और आलम यह है कि सामने वाले ने ज़बानी एहतजाज किया था, शिकायत की थी, और मालूम ये हुआ मौसूफ घूंसे बरसाने लगे, ये इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी कि आगे बढ़कर आप जुल्म कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐसे झगड़ों में वबाल उस पर है जिसने आगाज किया था, वबाल उस पर है जिसने पहले हाथ उठाया था। लिहाजा इन्नमा सबीलु, गिरफ्त उसकी है, अलल्लज़ीना, जो के यज़लिमून अन्नास, लोगों पर जुल्म करते हैं, वयबगून फिल अर्दि बिगैरिल हक़, और जमीन पर बिना किसी सबब के फसाद फैलाते हैं। तो अपने ताकत के नशे में, अपने इक़्तिदार के गुरूर में वो लोगों के हुकूक छीनते हैं और लोगों के ऊपर
تہمتیں لگاتے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان کی جائیدادوں کو لوٹتے ہیں، تو ارشاد فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے، دردناک عذاب ہوگا، وہ عذاب جس کا تصور اگر وہ دنیا میں کر لے تو شاید لقمہ کے حلق سے نہ اترے۔ لہذا کسی اور پر ظلم و زیادتی کرنے سے پہلے 1000 بار انسان کو سوچنا چاہیے۔ لیکن ارشاد فرمایا تم کو اتنا انتقام لینے کی اجازت ہے جتنا تم پر ظلم ہوا، یہ تم کو اجازت ہے، لیکن یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، لیکن جو مظلومیت پر صبر کر جاتا ہے اور معاف کر دیتا ہے تو یہ تو پھر رسولوں کی ادا ہے۔ ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بہت عظیمت والے معاملات ہیں، اعلیٰ درجے کا کردار ہے کہ آپ مظلوم رہے، ظالم نہ بنے، ظلم سہ لیں، لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ ظالم کو میں ہی کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ لہذا یہ نبیوں کی کیفیت ہے، یہ رسولوں کی کیفیت ہے کہ ان پر ظلم ہوتا رہا اور وہ بدلہ لینے پر قادر رہے، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا، ہمیشہ وہ عفو درگزری اور معاف کرنے کی ادا کو اپناتے رہے، یہ سوچ کر کہ میرا مولا مجھے کتنا معاف کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، اس واقعے کے تذکرے پر میں اپنی گفتگو ختم کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے، حضرت ابوبکر بھی تشریف فرمائے، اور ایک بدتمیز ہے کہ حضرت ابوبکر سے بدتمیزی کرتا جا رہا ہے، یہ بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، حضرت ابوبکر بھی خاموش ہے۔ جب حد سے بڑھ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 2-4 جملے ایسے بولے کہ وہ پریشان ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ گئے، اندر چلے گئے، حضرت ابوبکر بھی بھاگے بھاگے پیچھے گئے، کہا اللہ کے رسول اتنی بدتمیزی کر رہا تھا اور آپ نے ذرہ برابر بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، میں نے 2-4 جملے کیا کہے کہ آپ مجلس سے تشریف لے گئے، اٹھ کر چلے گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر تم نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ جب تک وہ تمہاری برائی کر رہا تھا فرشتہ اس کو کھڑے ہو کر بددعائیں دے رہا تھا، جب تم بھی میدان میں اتر گئے جواب دینے لگے تو شیطان آ گیا، ہنسنے لگا، میں نے لڑائی لگا دی۔ جب شیطان آتا ہے تو پھر اس مجلس میں نبی و رسول نہیں ہوتا، لہذا میں اندر آ گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مشورہ کیا وہ ہم اپنے دلوں پر لکھ لیں۔ 3 بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، کوئی بھی بندے پر جب ظلم ہوتا ہے اور وہ ظلم کو سہتا چلا جاتا ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کے مقامات بلند کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقامات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی بندہ اللہ کے تقرب کے لیے خرچ کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے، محض اللہ کی خوشنودی کے لیے تواضع و انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ 3 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ وہ نصیحت ہے جو ہم کو اور آپ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ بڑے اس پر عمل نہیں کر پاتے کہ پھر بدلہ لینے پر قدرت کے باوجود بدلہ نہ لے، معاف کر دے، یہ تو نبیوں اور رسولوں کی ادا ہے۔ جو دنیا میں یہ ادا اپنا لیتا ہے پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی عفو درگزری کا، وہی کرم کا، اور وہی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔